ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک پڑھنے کی پہلی منزل ہے، یہ پہلی ہماری نشست کہہ لیجیے۔ اس نشست میں ہم تعوذ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تعوذ کیا ہے؟ تعوذ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی پناہ پکڑنا۔ تو تعوذ میں ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، اللہ کے شیلٹر کے نیچے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مضبوط قلعے میں جگہ حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں، کیونکہ یہ منزل بہت سخت ہے اور ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یعنی قرآن پاک پڑھنے، تو یہ وہ قرآن پاک پڑھنا وہ نیکی ہے جس پہ شیطان کو وقت پڑ جاتا ہے۔ وہ سب باتیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک بندے کا اللہ کے کلام پڑھنا وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حکایت ہے شیطان کی کہ شیطان رات کو اپنا تخت بچھاتا ہے، یہ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تخت بچھا کے تو وہ کہتا ہے ہاں بھی میرے چیلو کیا کیا کام کیا ہے۔ تو ایک روایت اس میں یہ ہے کہ ہر چیلا جو ہے وہ اپنا کام بتاتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی، لڑائی کروا دی، اختلاف پیدا کر دیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو جو قرآن کا علم حاصل کرنے جا رہا تھا اس کو رکوا دیا اور اس کو کھیل کے میدان میں بھیج دیا یا فلاں جگہ بھیج دیا۔ تو شیطان ان دونوں سے کہتا ہے کہ باقیوں نے جو کام کی وہ اپنی جگہ، لیکن تم نے سب سے بہتر کام کیے، لڑائی کروا دی دو محبت والوں میں، اور جو علم دین حاصل کرنے لگا اس کو رکوا دیا۔ تو اب کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو قدم ہم لوگوں نے اٹھایا ہے، شیطان ہمیں روکے گا، طرح طرح کی وہ مصیبتیں کھڑی کرے گا، کبھی کچھ الزام کبھی کچھ الزام، وہ اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ پھر بندہ وہ کہتا ہے کہ مولا میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تو اگر مجھے بچا لے تو یہ میرا کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب آئیے مسئلے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب اب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ لہٰذا ہم اب اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے گا، قرآن پاک پڑھنے کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور اس میں کسی سے مجبوراً بات کرنی پڑ جائے تو بات کر کے تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اور پھر قرآن پاک کو دوبارہ سے شروع کریں۔ لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تعوذ کیا جائے، یعنی اللہ کی پناہ پکڑی جائے شیطان مردود کے شر سے۔ اسی وجہ سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، کیا یہ اعوذ باللہ جو ہے کیا یہ قرآن پاک کی آیت ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے بزرگوں نے یہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات سے ہمیں یہ الفاظ ملے۔ اب مختلف بزرگوں نے تعوذ جو ہے مختلف صورتوں میں ارشاد فرمایا۔ مثلا آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی تعوذ ہے، بے شک اس طرح پڑھ لیں۔ تو بہرحال ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی مختصر ہے اور اس سے بھی اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں۔ اب آئیے اس کے ترجمے کی